معزز سامعین، چنیوٹ ٹی وی انفو میں السلام علیکم دوستو۔ آج میں آپ کو 100 سال پرانے اور لکڑی سے بنے ہوئے ایک ایسے خطرناک، خوفناک اور انوکھے محل کے بارے میں بتاؤں گا جو اپنے ہی مکینوں کا قبرستان بن گیا، جس کو عمر حیات محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر چنیوٹ میں واقع ہے۔ یہ محل کیسے اپنے مکینوں کا قبرستان بنا، اس محل کو آج بھی لوگ کیوں منحوس سمجھتے ہیں، اور اس محل کی مکمل تاریخ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن تفصیل شروع کرنے سے پہلے ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو چلتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ دوستو، عمر حیات محل چنیوٹ کے مرکز میں لکڑی کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے جس کو گلزار منزل بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت اس عمارت کو لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کا نیا نام عمر حیات لائبریری رکھا گیا ہے۔ ہر سال اس عمارت کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اس عمارت کی 5 منزلیں اور اس کا رقبہ 14 مرلے ہے۔ یہ عمارت مغل فن تعمیر کی بالکل عکاسی کرتی ہے۔ عمارت کا زیادہ تر حصہ سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ عمارت کے سامنے والے حصے میں ایک فانوس لگایا گیا ہے جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عمارت میں دروازوں اور کھڑکیوں پر بنائے گئے نقش و نگار اور اس کے اندرونی حصے میں بنی چھتیں، سیڑھیاں، چبوترا اور بالکونیاں وغیرہ فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہیں۔ دوستو، قیام پاکستان سے پہلے چنیوٹ میں شیخ برادری کافی تعداد میں آباد تھی، جو 18ویں صدی کے آخر میں اور 19ویں صدی کے شروع میں کلکتہ سے ہجرت کر کے چنیوٹ شہر میں آباد ہوئی۔ ان میں ایک شیخ عمر حیات بھی تھے جو کلکتہ کے ایک مشہور اور ایک کامیاب تاجر تھے۔ ایک روایت کے مطابق شیخ عمر حیات کا آبائی گاؤں چنیوٹ ہی تھا، لیکن اس کا کاروبار کلکتہ میں تھا۔ شیخ عمر حیات کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام گلزار محمد تھا۔ شیخ عمر حیات نے اپنے بیٹے کے لیے چنیوٹ میں ایک شاندار اور نایاب محل بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے بعد شیخ عمر حیات نے سید حسن شاہ نامی ایک شخص کے ذمہ یہ کام لگایا، جن کے ساتھ اور بھی مختلف مقامات کے مشہور فنکار بھی شامل تھے۔ ان کے علاوہ رحیم بخش اور الہی بخش نے اس عمارت کی لکڑی پر خوبصورت نقوش بنائے۔ ان لوگوں نے 10 سال لگانے کے بعد اس عمارت کو مکمل کیا۔ دوستو، اس عمارت کی تعمیر کب شروع ہوئی اور کب یہ عمارت مکمل ہوئی، اس کے بارے میں 2 روایات زیادہ مشہور ہیں، جن میں ایک روایت کے مطابق اس عمارت کی تعمیر 1929 کو شروع ہوئی اور 1930 میں یہ عمارت مکمل ہوئی۔ دوسری روایت کے مطابق یہ عمارت 1935 میں مکمل ہوئی۔ 14 مرلے پر مشتمل اس عمارت پر اس وقت 4 لاکھ خرچ ہوئے۔ اس عمارت کو مکمل ہونے کے بعد شیخ عمر حیات کو یہ خوشی راس نہ آئی اور وہ وفات پا گئے۔ دوستو، شیخ عمر حیات کی وفات کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق شیخ عمر حیات یہ محل بنواتے ہی وفات پا گئے، اور دوسری روایت کے مطابق شیخ عمر حیات اس محل کو بنوانے کے بعد 5 سال زندہ رہے اور 1935 میں وفات پا گئے، جس کو اس محل کے قریب قبرستان میں دفن کیا گیا۔ دوستو، شیخ عمر حیات کی وفات کے بعد ان کی بیوی اور گلزار محمد کی والدہ کی خواہش تھی کہ اس محل کے وارث پیدا ہوں، اس لیے اس نے اپنے بیٹے گلزار محمد کی شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ 1938 میں گلزار محمد کی شادی ہوئی۔ اس شادی کا اتنا بڑا انتظام کیا گیا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ چنیوٹ کی پہاڑیوں پر ڈھول بجایا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ جو بھی اس ڈھول کی آواز سنے گا اس کو شادی میں بلایا گیا ہے، یا جو بھی پکتے ہوئے کھانے کا دھواں دیکھے وہ یہی سمجھے کہ اسے شادی میں بلایا گیا ہے۔ لیکن یہ خوشیاں شیخ عمر حیات کے خاندان کو راس نہ آئیں اور گلزار محمد کی شادی کے ٹھیک دوسرے دن گلزار محمد کی وفات ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سردیوں کے دن تھے، شادی کا دوسرا اور ولیمے کا دن تھا۔ صبح صبح گلزار محمد نہانے کے لیے باتھ روم میں گیا۔ باتھ روم کے ساتھ ایک کمرے میں ایک انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی۔ اس آگ کا دھواں یا کوئلے کی گیس باتھ روم میں پھیل گئی، جس سے گلزار محمد کی سانس گھٹنے سے موت واقع ہو گئی۔ گلزار کی وفات کی خبر جب اس کی والدہ نے سنی تو وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی وفات پا گئی۔ دوستو، ایک روایت کے مطابق گلزار کی والدہ کی وفات گلزار کی وفات کے 1 سال بعد ہوئی۔ اس طرح گلزار محمد اور اس کی والدہ کو اسی عمارت کے برآمدے میں دفن کیا گیا۔ دوستو، اس طرح یہ محل اپنے مکینوں کا قبرستان بنا۔ دوستو، شیخ عمر حیات اور ان کے بیٹے اور ان کی بیوی کی وفات کے بعد شیخ عمر حیات کے بھائی اور بھتیجے اس عمارت میں اس لیے نہ رہے کیونکہ
کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ شیخ خاندان کے لیے یہ منحوس جگہ ہے، اس لیے وہ اس عمارت میں رہائش پذیر نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے یہاں یتیم خانہ کھول دیا تاکہ اس کا ثواب شیخ عمر حیات، ان کے بیٹے اور ان کی بیوی کو ملتا رہے گا۔ کچھ عرصہ یہ عمارت یتیم خانہ رہی، پھر یہ عمارت قبضہ گروپ کے ہاتھ لگ گئی۔ کچھ عرصہ یہ عمارت قبضہ گروپ کے قبضہ میں رہی، پھر 1989 میں اس وقت کے جنگ کے ڈپٹی کمشنر محمد اطہر طاہر نے اس عمارت کو قبضہ گروپ سے یہ عمارت چھڑوا کر اپنی حفاظت میں لے کر اس پر 17 لاکھ روپے خرچ کیے۔ دوستو، آج یہ عمارت ایک نجی میونسپل کی تحویل میں ہے۔ اس وقت یہ عمارت بیک وقت لائبریری، میوزیم اور ثقافتی مرکز کا درجہ رکھتی ہے اور عوام کے لیے اسے کھولا گیا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں چنیوٹ ٹی وی انفو۔